اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. امام بھی ایک منفرد حیثیت کے امام بھی جو حی ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، امت کے اندر موجود ہیں. یہ خصوصیت ائمہ اطہار میں سے یا معصومین میں سے کسی اور کی نہیں ہے، جو امام عصر کی ہے اس زمانے کے لیے. چونکہ امام حی، امام حاضر، امام موجود ہیں، حی و حاضر، اور ہم امت ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، رہنما ہیں، لیکن تعلق و ناطہ کٹا ہوا ہے، ارتباط کٹا ہوا ہے. امام بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، تعلق کے بغیر، ارتباط کے بغیر. یہ چیز انسان کے لیے سوال برانگیز ہے. پریشان ہونا چاہیے اس صورتحال پر، جس طرح روایات کے اندر ہے کہ آپ موجود ہیں لیکن ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے. آپ حی و حاضر ہیں لیکن ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہے. یہ چیز پریشان کن ہے. یہ پریشانی بہت سارے دینی نصوص کے اندر ائمہ اطہار نے ذکر فرمائی ہے کہ مومن رکھتا ہو یہ پریشانی اپنے اندر. جیسے دعائے عہد میں ہے، دعائے عہد میں ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کب دیکھیں گے آپ کو. آپ ہم میں موجود ہیں لیکن ہم کب ارتباط قائم کریں گے آپ سے. اس پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پر حسرت کی ضرورت ہے. اگر ہمیں فرصت ملے، مہلت ملے، توجہ آئے ہمیں. بعض اوقات توجہ آنے سے انسان کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جس چیز کی حسرت ہونی چاہیے وہ پیدا ہوتی ہے، جس چیز کی پریشانی ہونی چاہیے وہ پریشانی پیدا ہوتی ہے. ورنہ غفلت میں، مستی میں انسان ایسی بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ایسی حسرتیں پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، چونکہ مستی کا عالم ہے، چونکہ غفلت کا عالم ہے. غفلت میں انسان ہر چیز سے بے بہرہ ہو جاتا ہے. امام موجود ہیں، حی و حاضر، اور کئی نسلیں اسی طرح سے گزر رہی ہیں، اور خدا جانتا ہے کتنی نسلیں اسی طرح سے گزر جائیں. ہر نسل اس کیفیت سے گزر کے چلی جاتی ہے اور اپنے آپ کو تسلی دے کے، ڈھارس دے کے، اپنی تسلی کا سامان بھی خود سے ہی بنایا ہوا ہے، اور اس کے سہارے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے. نسلوں پہ نسلیں گزرتی جا رہی ہیں اور وسیلہ ہدایت سے ہم محروم ہیں، چونکہ ہم نے متبادل اختیار کر لیے ہیں. جب انسان کو متبادل مل جاتا ہے پھر حسرت، پریشانی اور حیرت ختم ہو جاتی ہے انسان کی. چونکہ متبادل ہے، موجود ہے، لہٰذا اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. بجلی نہیں ہے، جنریٹر ہے. بجلی نہیں ہے، یو پی ایس ہے. بجلی نہیں ہے، کوئی اور ہم نے متبادل انتظام کر لیا ہے. لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، تو جس کے پاس جنریٹر ہے اسے تو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا. 18 گھنٹے انہیں احساس ہوتا ہے کہ جن کے ہاں بجلی نہیں، متبادل بھی نہیں ہے. جنہوں نے متبادل فراہم کر لیا ہے یا متبادل بنا لیا ہے، انہیں اب اصل کی پرواہ نہیں ہے. خوب بجلی آئی، خوب آئی ہوگی، چلی گئی ہوگی. چونکہ متبادل ہمارے پاس ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. کچھ چیزوں کا متبادل ہے، بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے. جیسے بجلی کا متبادل ہے آپ کے پاس، یعنی سرکاری بجلی کا متبادل آپ کے پاس اپنی گھریلو بجلی یا اپنے ہی مشینوں سے بنائی ہوئی بجلی جو
آپ نے جنریٹر سے کسی طریقے سے حاصل کر لی. یہ تو ایک صنعتی قانون کے تحت، صنعتی نظام کے تحت آپ کو متبادل بنا کے دیا ہے، استفادہ کرتے ہیں. یہاں تو متبادل سے وہی کام نکلتا ہے جو اصل سے نکلتا ہے. جو بجلی کرتی ہے، جو واپڈا کی بجلی کرتی ہے، وہی جنریٹر کی بجلی بھی اس سے استفادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ فارمولہ ان چیزوں میں کار فرما نہیں ہے جن کا متبادل نہیں ہے، جن کا متبادل نہیں بنایا گیا، اور جن کا متبادل نہیں بنایا جا سکتا، اور جن کا متبادل بنانا جرم ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، جنایت ہے، خیانت ہے. متبادل نہیں ہے اس کا. دین کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر انسان کوئی کہے کہ یا دین کے بدلے میں جنریٹر، یا کوئی ایسا یو پی ایس جو دین کے بدلے میں انسان کو وہی سہولتیں دے دے جو دین دیتا ہے، وہی خوبیاں اس کے اندر ہوں جو دین کے اندر ہیں، وہی فائدے وہ پہنچائے جو دین پہنچاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. نہ کوئی فلسفہ ایسا ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی سائنس ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی آئیڈیالوجی ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی تہذیب ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے. اور اگر کسی نے دین کا متبادل بنایا، وہ مجرم ہے، وہ محرف دین ہے، وہ دشمن دین ہے، وہ دشمن خدا ہے جس نے دین کا متبادل بنا کے لوگوں کو پیش کیا. لیکن اس کے باوجود کہ یہ چیزیں بدل پذیر نہیں ہیں، تبدیل نہیں کی جا سکتی، پھر بھی بدل سازی کا کام کیا گیا ہے. دین کا بدل بنا لیا لوگوں نے، بدلی دین کی جگہ بہت ساری چیزیں جنہوں نے دین کی جگہ لے لی. اس میں سے کچھ چیزیں عام لوگوں نے بنائی، کچھ چیزیں پرانے لوگوں نے بنائیں، کچھ چیزیں نئے لوگوں نے بنائیں، کچھ چیزیں تعلیم یافتہ لوگوں نے بنائیں، کچھ چیزیں غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے بنائیں. غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے رسم و رواج بنا لیا دین کے بدلے میں، یہ بھی ایک بدلی دین ہے. اور تعلیم یافتہ لوگوں نے باقاعدہ ازم بنائے، نظام بنا لیے، سیاسی نظام بنا لیے، معاشرتی نظام بنا لیے. کسی نے انسان کے لیے دین کے بدلے میں سوشلزم بنا لیا، کسی نے انسان کے لیے لبرلزم بنا لیا، کسی نے انسان کے لیے دین کے بدلے میں سیکولرزم بنا لیا. کسی نے کیا، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ سب نے بدل بنا لیا اور بدل پر عمل کر رہے ہیں، متبادل پر. یہی کام ہدایت کے دیگر وسیلوں کے متعلق بھی ہے. جو کچھ اللہ نے ہدایت کا وسیلہ بنایا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہے. کوئی چیز متبادل قرآن کے لیے نہیں ہے. نہ کوئی بنا سکتا ہے قرآن کا متبادل. اگر ساری بشریت دعویٰ ہے قرآن کا، ساری انسانیت جن و انس ثقلین مل کر بھی اگر قرآن کا بدل لانا چاہیں، ایک آیت لانا چاہیں، ایک جملہ لانا چاہیں، ایک مثل لانا چاہیں، قرآن کا بدل نہیں لا سکتے. بدل پذیر نہیں ہے قرآن. لیکن اگر کسی نے توہم کر کے قرآن کے بدلے میں کوئی منشور، کوئی آئین، کوئی ایسا کنسٹیٹیوشن بنا لیا اور اسے قرآن کا بدل قرار دیا، یہ جرم سمجھا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے دین کا بدل کسی نے بنا لیا اور لوگوں کو اس متبادل کے پیچھے لگا دیا. اسی طرح نبی کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہدایت کا وسیلہ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے رسل ہیں، انبیاء ہیں، جن کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر 1000 علامہ اقبال کے بقول کہ 1000 حکیم مل کر
آئیں، ایک نبی کا بدل بن کر آئیں، تو وہ اس ایک نبی کے سامنے سر بجیب ہیں. 1000 حکیم سر بجیب، یہ کلیم سر بکف. ایک کلیم کے مقابلے میں 1000 حکیم سر بجیب ہے، سرنگون ہے، سرفکندہ ہے. نبی کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ کوئی دانشور، نہ کوئی فیلسوف. کوئی نبی کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا دانا ہے، یہ نبی کا بدل ہو سکتا ہے. اسی طرح امام کا بدل نہیں ہو سکتا. امام کے بدلے میں کوئی اور آ جائے، امامت کا بدل، امامت کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بنایا نہیں ہے اللہ نے، رکھا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ امامت کے متبادل بھی کوئی نظام اللہ نے چھوڑا ہو، اجازت دی ہو، منظور کیا ہو، اور انسانوں کو کہا ہو کہ 2 راستے ہیں تمہارے پاس، امامت بھی میرا ہی راستہ ہے، اور امامت کو چھوڑ کے اگر کہیں جاؤ تو وہ بھی میرا ہی راستہ ہے، اور دونوں گھوم کے میری طرف ہی آتے ہیں. بعضوں کا یہ ہے گمان، توہم، کہ سارے راستے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں. جو مشرق کو جا رہا ہے، جو مغرب کو جا رہا ہے. عموماً آپ سنتے ہوں گے قوالوں سے اور ایسے بے تکے شاعروں کا کلام. شاعر ہیں، شاعر کے بارے میں قرآن کا بھی فرمان ہے. شعراء کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ شاعر فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں سر کھپاتے ہیں، ہر وادی میں. جہاں جانا جائز ہے وہاں بھی جاتے ہیں، اور جہاں جانا جائز نہیں ہے وہاں بھی جاتے ہیں. فی کل، سورہ شعراء، پوری سورہ کا نام ہی شاعروں کے بارے میں ہے. اگر کوئی شاعر تشریف فرما ہے تو ان سے معذرت کے ساتھ، شاعری سخت کام ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ فی کل وادن یہیمون، یہ شاعر ہر وادی میں جاتے ہیں، اور ان کی اتباع یا یہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمراہوں کے. لا یتبعون الا الغاوون، اغوا شدہ، اغوا گر، بہکے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہیں، بہکے ہوئے ان کی بات سنتے ہیں. اور پھر قرآن کا فرمانا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون. شاعر کی ایک خصوصیت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون، چونکہ شاعر ایک فقط اس نے کہنا ہے. وہ ویسے شعراء جن کی قرآن اس طرح سے توصیف کر رہا ہے، وہ ہر چیز کا متبادل آپ کو بنا دیتے ہیں. ایسے خطیب جن کو قرآن نے متعارف کروایا ہے، ایسے خطیب جو ثمن قلیل لے کر، فیس لے کر آپ کی پسند کا متبادل آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. البتہ ایسے ہیں لیکن گمراہ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تصویر پیش کی ہے کہ سارے راستے درست ہیں، جو جس راستے پر جا رہا ہے صحیح راستے پر جا رہا ہے. مسجد بھی خدا ہی کی طرف لے جاتی ہے، مندر بھی خدا کی طرف لے جاتا. مسجد و مندر سنتے رہتے ہوں گے آپ، محظوظ ہوتے رہتے ہیں آپ ایسے شاعروں سے، ایسی قوالیوں سے، ایسے کلام سے. آپ کی مجلسوں میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں اور آپ باقاعدہ داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ یہ سارے راستے وہیں جا رہے ہیں. یا بعضوں نے، میں نے عرض کیا نا کہ پڑھے لکھے نہ ہوں وہ بھی ایک متبادل بنائے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے بھی ایک متبادل بنایا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھوں کا متبادل ذرا ٹیکنالوجی کی مدد سے بنتا ہے اور پیچیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان پڑھوں نے جو کچھ بنایا ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، عام سا ہوتا ہے، لیکن ہوتا دونوں کا متبادل ہے.